مورے پیا مورے پیا مورے پیا مورے پیا قطب المشائخ پیر طریقت نمونہ اسلاف حضرت سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمت والرضوان جس خانوادہ کے فرزند عظیم اور بطل جلیل تھے وہ بر صغیر اور پاک و ہند میں خانوادہ اشرفیہ کے نام سے مشہور و متعارف ہے۔ اس خانوادہ کو 8ویں صدی ہجری کے عظیم بزرگ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان سے نسبت و تعلق ہے۔ اسی نسبت سے اس خانوادہ کو خانوادہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خانوادہ اپنی حکمت و دانائی، علم و آگہی، ایثار و قربانی اور دعوت و تبلیغ کے جذبہ بے کراں اور ان جیسے گوناگو اوصاف کی بنا پر ہر زمانہ میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکتا رہا۔ اس خانوادہ میں ایسی عظیم ترین شخصیات جلوہ گر ہوئیں جو ظلمتوں میں دلیل صبح آمد اور شب کور کی تاریکیوں میں آسمان ہدایت کے سیارگان بن کر ابھرے۔ انہی عبقری شخصیات میں سے قطب المشائخ پیر طریقت نمونہ اسلاف حضرت سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت قطب المشائخ رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات۔ آپ کی ولادت باسعادت جنوری 1929 ہجری میں کچھوچھا مقدسہ میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانوادہ اشرفیہ کے عظیم بزرگ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ جو رشتے میں آپ کے پرنانا تھے، انہوں نے آپ کا نام قطب الدین اشرف منتخب فرمایا۔ آپ کے والد گرامی کا نام مبارک عارف باللہ فدائے مدینہ حضرت سید شاہ محی الدین اشرف اشرفی جیلانی عرف اچھے میاں ہیں، جبکہ والدہ محترمہ کا نام گرامی حضرت سیدہ شاکرہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ عالم ربانی واعظ لاسانی حضرت سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 16 نمبر پر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ سے، 27ویں نمبر پہ حضور غوث پاک سے اور 38ویں نمبر پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو مجدد سلسلہ اشرفیہ مخدوم الاولیاء ہم شبیہ غوث اعظم حضور سید شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے رسم بسم اللہ خوانی کروائی اور خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ آپ اپنے والد ماجد حضور اچھے میاں علیہ الرحمہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ والد ماجد علیہ الرحمہ کے علاوہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند اور سرکار کلاں حضور سید شاہ مختار اشرف اشرفی جیلانی سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ نے مروجہ علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے جامعہ اشرفیہ کچھوچا شریف میں قدم رکھا۔ یہاں آپ نے اساتین ملت سے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ علم حاصل کیا۔ چند برسوں تک یہاں آپ زیر تعلیم رہے، پھر ہندوستان کا شہرۂ آفاق ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد پہنچے، جہاں آپ نے صدر الافاضل فخر الاماثل خسرو بارگاہ اشرفی حضرت سید شاہ نعیم الدین اشرفی مراد آبادی، حضرت مفتی حبیب اللہ نعیمی بھاگل پوری، حضرت مفتی محمد نعیمی اور حضرت مولانا مفتی یونس صاحب اشرفی سے تحصیل علم کیا، اور 3 شعبان 1359 ہجری مطابق 1950 عیسوی بروز اتوار 19 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ کے 40واں سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ کی دستار بندی ہوئی، اور اس کے بعد 1 سال جامعہ نعیمیہ میں اعزازی مدرس رہے۔ 1951 عیسوی سے 1955 عیسوی تک طبیبہ کالج لکھنؤ میں طب و حکمت کا کورس کیا اور اس میں مہارت و حذاقت حاصل کی۔ آپ کی طبابت و حکمت شہرۂ آفاق تھی۔ امراض کی تشخیص میں آپ ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ کا عقد مسنون حضرت سید شاہ حکیم ضمیر اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کچھوچھا شریف کی شہزادی حضرت سیدہ ثریہ علیہ الرحمہ سے ہوا،
جن سے 3 صاحبزادے اور 5 صاحبزادیاں ہوئی۔ آپ کے 3 شہزادے حضرت سید شاہ فرید الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ، تاج الاسلام حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ سراج الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ، حضرت قطب المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت قطب المشائخ رحمۃ اللہ علیہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ مہمان نوازی، غربا پروری، حقوق اللہ کی ادائیگی اور خلق خدا کی دلجوئی آپ کے خاص اوصاف تھے۔ آپ ہمیشہ وقت مستحب میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اذان کے بعد آپ کو سب سے پہلی فکر نماز کی ہوتی۔ بارہا ایسا ہوتا کہ عصر کے بعد لوگ ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف موضوعات پر باتوں کا سلسلہ چل پڑتا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تو آپ بغیر کسی تاخیر کے فوری نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ آپ کی زندگی بڑی سادہ اور پاکیزہ تھی۔ آپ اخلاق عالیہ کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ جو بھی چند منٹوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ آپ کی عالی ظرفی اور اخلاق کی بلندی سے متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ جب گفتگو فرماتے بالکل ٹھہر ٹھہر کر اور بڑے سلیس انداز میں گفتگو فرماتے۔ لب و لہجہ میں مکمل اعتماد ہوتا، آواز نرم و آہستہ، جملے نپے تلے، ایسا لگتا کہ آپ کسی اچھے ادیب کا مضمون پڑھ رہے ہوں۔ نہ کوئی لفظ ضرورت سے زائد اور نہ کوئی لفظ ضرورت سے کم۔ گفتگو کے وقت نہ کہیں اٹکتے اور نہ کسی لفظ کی بار بار تکرار فرماتے۔ زبان بڑی شیریں اور شائستہ ہوتی۔ پریشان زدہ لوگ آپ کی مجلس میں سکون و راحت محسوس کرتے۔ آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا گھنٹوں بیٹھ جاتا، نہ اسے کوئی اکتاہٹ ہوتی اور نہ مجلس سے اٹھنے کو جی چاہتا۔ کبھی کبھار تو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اور کثرت ازدحام کی وجہ سے خادمین خانقاہ کو مجبوراً اشارہ کرنا پڑتا کہ اب آپ لوگ اجازت لیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دیں۔ آپ ایک بہترین خطیب بھی تھے۔ آپ کا خطاب مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر عشق و محبت، بزرگوں کے فضائل و مناقب، سیرت و سوانح اور تصوف و تزکیہ جیسے موضوعات پر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا اور اس میں اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے خوف اور دوسروں کے خوف میں فرق یہ ہے کہ بندہ جب کسی اور سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ نے اپنی حیات میں 2 حج کیے۔ پہلا حج 1997 عیسوی میں کیا۔ اسی سفر میں آپ نے مصر کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت فرمائی، اور دوسرا حج 2004 میں کیا۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کے صاحبزادے و جانشین تاج الاسلام حضرت علامہ سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی بھی تھے۔ 11 ربیع الاول شریف مطابق 24 جنوری 2013 کو آپ کا وصال ہوا، اور جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کو تقریباً 11 بجے دن میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ خانوادہ اشرفیہ کے اصاغر و اکابر اور کثیر تعداد میں مریدین و متوسلین کی موجودگی میں آپ کے جانشین حضرت تاج الاسلام صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے آبائی قبرستان درگاہ شریف میں آپ کا مزار شریف ہے جو مرجع خلائق ہے۔ آپ کے چند مشہور خلفاء جانشین و خلیفہ تاج الاسلام حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ، شہزادہ تاج الاسلام فخر الہند حضرت سید شاہ عارف اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ، حضرت مفتی عبد الجبار صاحب قبلہ اشرفی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا حافظ ناظر حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الحاج نور عالم اشرفی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی محمد مزمل عالم اشرفی صاحب قبلہ، حضرت مولانا معین الدین اشرفی صاحب قبلہ، حضرت صوفی حبیب الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محبوب عالم اشرفی مصباحی۔ حضور قطب المشائخ علیہ الرحمہ کے اشعار کا نمونہ: صباحت وہ جو فردوس نظر ہے روئے جانا میں، نہیں ملتی ہے ڈھونڈے سے بھی اس مہر درخشاں میں، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ رنگینی، یہ شادابی تمہارے ہی سبب سے ہے بہار آئی گلستاں میں،
جمال حسن یوسف پر تھی ایک پردہ نشیں شیدا، تمہارے روئے انور پر کٹے سر وہ بھی میدان میں۔ الہی قطب کو صدقہ ملے تیرے پیمبر کا، الہی قطب کو صدقہ ملے تیرے پیمبر کا، عطا وہ بات ہو جو بات تھی خالد میں سلمہ میں۔ سامعین، اب آئیے حضور قطب المشائخ کے بارے میں آپ کے خانوادے کی عبقری شخصیات کے تاثرات سماعت فرمائیں۔ جانشین حضور غوث العالم قائد ملت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمود اشرف اشرفی جیلانی فرماتے ہیں، بڑے ابو کے اندر 3 باتیں بڑی اہم تھیں جو فی زمانہ اپنے اندر بڑی کشش اور بڑی معنویت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انتہائی نرم مزاج ہونے کے باوجود آپ اپنے موقف کے بڑے سخت آدمی تھے۔ ہزارہا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ اپنے موقف میں ذرا برابر تبدیلی اور لچک برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ خاندانی وراثت کے امین و محافظ اور خانقاہی رسوم و آداب سے واقف اور اس پر پوری سختی سے کاربند تھے۔ اور تیسری اہم بات آپ کے اندر یہ تھی کہ آپ منصب کا بڑا خیال رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ یقیناً دنیا میں ایسی شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی وضعداری اور طرحداری میں کوئی فرق آنے نہیں دیتی، اور ایسے ہی لوگ دراصل خاندانی روایتوں کے امین و وارث اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے زندہ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، سرکار کلاں کے بعد عام دنوں میں کچھوچھا میں جس سے چہل پہل اور رونق تھی وہ حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی۔ مزاج میں درویشی و قناعت، صبر و شکر آپ کا وظیفہ اور اخفائے حال آپ پر غالب تھا۔ آپ کی محبت و شفقت کی بنیاد اخلاص و صداقت پر ہوا کرتی تھی۔ آپ امیر و غریب سب پر یکساں نظر فرماتے اور سارے مریدوں سے یکساں محبت کرتے تھے۔ آپ دائم المریض نہیں بلکہ دائم الریاضت تھے۔ حضرت سید شاہ سراج میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور قطب المشائخ سے حضرت شیخ الاسلام نے کہا، بھائی جان کو بتا دو کہ قرآن حکیم کے آخری پارے کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حضور قطب المشائخ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، تو حضور شیخ الاسلام قبلہ نے فرمایا، جب طبیعت کچھ بہتر ہو تب ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر یہ بتا دینا، اگر 2 جملے بھائی جان کی زبان سے نکل گئے تو میرے لیے وہی کافی ہے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت ڈاکٹر سید شاہ وحید اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اپنی ذمہ داری کو مکمل خلوص کے ساتھ پوری فرمانے اور مستقل کام کو انجام دیتے رہنے کی وجہ سے قطب المشائخ کی صحت بہت متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ حتی الامکان فرض سمجھ کر آخری عمر تک کام کرتے رہے۔ شہزادہ محدث اعظم ہند حضرت سید شاہ حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری نظر میں مرزا پور سے کچھوچھا شریف کی مراجعت ان کی زندگی کا ایک سنگ میل ہے، جہاں سے اساتذہ کے الطاف بے کراں اور بزرگوں کی دعاؤں کے سایہ میں اپنی فطرت سادہ کے مختلف گوشوں کو نمایاں کرنے کے مواقع ملے، اور حکمت و ہدایت کے مخلوط توانائی نے رنگ و نور کی وہ فضا طاری کی کہ وہ قطب تارہ بنا چمکتا رہا، دمکتا رہا، بالآخر وہی قطب تارہ اب ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ حضور قطب المشائخ حضرت سید شاہ نظام الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، خدمت خلق کے جذبے کے تحت انہوں نے ہمیشہ بہت سے لوگوں کی مدد اور سرپرستی فرمائی، اور مزاج غریب پرور ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی پرورش بھی کی، جن کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ والد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی مرضی و عادت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آپ نمائش اور اظہار کو کبھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر سید علی مشرف اشرفی جائسی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، حضرت معین ملت کے وصال کے بعد قطب المشائخ حضرت مولانا سید شاہ قطب الدین اشرف اشرفی جیلانی اپنے عظیم المرتبت اور جلیل القدر اسلاف کے جانشین ہوئے، اور اپنے اخلاق و کردار، بے لوث و محبت اور بے تمیز شفقت سے ان منصب عالی کو رونق بخشی۔
نمائش و تصنع کے دور میں اپنی سادگی اور تواضع سے صوفیہ بالخصوص چشتی صوفیہ اور اولیاء کی روش کو زندہ کیا، لیکن آپ کی یہی سادگی آپ کی سب سے بڑی قوت تھی، اور آپ کا تواضع ہی آپ کا جاہ و حشمت اور آپ کے وقار و جلال کا سب سے بڑا منبع و مصدر تھا۔ جانشین حضور صوفی ملت اشرف العلماء پیر طریقت حضرت علامہ ابو الحسن سید محمد اشرف اشرفی جیلانی فرماتے ہیں، مجھے حضور قطب المشائخ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اشرف میاں ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور ان کی اچھی تربیت کا خیال رکھنا، اور آنے والے کی عزت نفس اور منصب و عمر کا بھی خیال رکھنا۔ شہزادہ حضور تاج الاسلام نبیر حضور قطب المشائخ حضرت علامہ سید شاہ عارف اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میرے جد کریم حضور قطب المشائخ علیہ الرحمت و رضوان منتخب و برگزیدہ ذوات میں سے تھے۔ رب قدیر نے آپ کو مثالی کردار کا حامل بنایا تھا۔ آپ کی بے لوث خدمات جلیلہ کا اعتراف و اقرار علماء و مشائخ و دیگر اہل فکر و تدبر نے بھی کیا ہے۔ مولا تعالیٰ میرے دادا جان قبلہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ خالد اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت قطب المشائخ علیہ الرحمہ سے حلالت میں کئی دفعہ ملاقات کی، مگر کبھی حضرت نے اپنی تکلیف کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اسے دور کرنے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے پوری زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزاری۔ شہزادہ شہید راہ مدینہ پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ معین الدین اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ کتابوں میں ایک عالم بعمل کی تعریف میں پڑھا یا مشائخ و علماء ربانیین سے سنا۔ دور حاضر میں ان تعریفات کی روشنی میں علماء ربانیین کی فہرست میں حضور قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی ذات نمایاں نظر آتی ہے۔ فخر صحافت حضرت سید شاہ ذوالفقار علی اشرف اشرفی جیلانی سینئر صحافی روزنامہ قومی خبریں فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ مولانا خلوص و للہیت کے پیکر اور علم و عمل کے جامع تھے، سادگی، تواضع، خاکساری و عاجزی کا نمونہ تھے، شہرت اور ریا سے بہت دور تھے۔ حضرت سید شاہ حیدر اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ ٹورنٹو کینیڈا فرماتے ہیں کہ قطب میاں مرحوم بڑے عبادت گزار تھے، میں نے ان کو ہمیشہ نماز کا پابند پایا، مزاج میں نہایت سادگی تھی، چھوٹے بڑے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ سید شاہ خلیق اشرف اشرفی جیلانی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، آج کل غریب مریدین سے بے توجہی اور امیر مریدین پر کمال اعتنا کی بلا عام ہے، آپ اس کے سخت خلاف تھے۔ آپ کی نظر میں غریب اور امیر ایک جیسی توجہ کے حقدار تھے۔ جب آپ تعلیمی تبلیغی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو محفل کا ہر فرد یہی سمجھتا کہ حضرت کی خصوصی توجہ میری طرف ہے۔ امیروں کے لیے آپ نے اپنے معمولات بھی نہیں چھوڑے، غریبوں اور امیروں کے ساتھ یکساں سلوک نے آپ کو ایک انفرادی حیثیت دے رکھی تھی اور مشائخ زمانہ میں ممتاز کر رکھا تھا۔ حضرت سید شاہ شوکت علی وارسی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خانقاہ اشرفیہ میں ایک مختصر ملاقات کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعلیمی اور ملی خدمات انجام دیتا ہے اسے مثل ہاتھی بن جانا چاہیے، کیونکہ لوگ اسے ڈھیلے اور پتھر مارتے ہیں مگر وہ سر جھکاتے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دینی و ملی خدمات لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور قطب المشائخ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مورے پیا